الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. وقال تعالی فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. محترم حضرین، پچھلے درس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت کے 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ضرر اور تکلیف اور نقصان کی چیزوں سے بچایا جائے. عام طور سے دنیا کے قوانین کے بھی یہ مقاصد ہوتے ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا. ان میں سے 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو محفوظ بنانا شریعت کا بنیادی مقصد ہے. ان 6 چیزوں میں سے 3 کا قدر تفصیل سے ذکر ہوا. ایک دین کی حفاظت کی جائے، دوسرے جان کی حفاظت کی جائے، تیسرے عقل کی، چوتھی چیز ہے نسب کی، رشتہ، خاندان اور تعلق. کس سے کس کا کیا رشتہ ہے نسبی اعتبار سے، اس نسب کو محفوظ بنایا جائے. پتہ چلے کہ کون کس خاندان کا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کے والد ہیں اور والدہ ہے. اس سے رشتے اور رشتوں کے ذریعے سے پھر مختلف قسم کے حقوق کی تعیین ہوتی ہے. کون کس کے لیے کیا حق اور مقام رکھتا ہے. اس بنیاد پر اخلاقی وراثت کا معاملہ، خاندانی اور سماجی اعتبار سے تعلقات، نکاح کے معاملے میں حرمت اور غیر حرمت کہ کون کس کا محرم ہے، کون کس کا نامحرم ہے، یہ ساری چیزیں خاندان اور رشتے کی حفاظت کی بنیاد پر ہی معلوم ہوتی ہے. جس سماج میں خاندان کے یا نسب کے تحفظ کا ٹھیک ٹھاک انتظام نہ ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ کون کس کی اولاد ہے، کون کس خاندان اور کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آج اس کی ایک واضح اور بہت ہی صاف ستھری مثال، صاف ستھری سے مطلب کہ بالکل سمجھ میں آ جانے والی آسانی سے یورپ کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے، جہاں ایسی خبروں کی بہتات آپ کو نظر آئے گی کہ ایک بڑی تعداد یورپی اور مغربی دنیا کے ہر ملک میں سروے رپورٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے فیصد ایسی اولاد اور ایسے بچے ہیں جس کا باپ کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. بعض کی والدہ کا بھی پتہ نہیں، چھوڑ دیا، کسی کے حوالے کر دیا. بعض کو والدہ نے پالا لیکن بیٹے کو نہیں پتہ کہ اس کا باپ کون ہے. غیر منکوحہ ماؤں کی کثرت ہے، اولاد الزنا کی کثرت ہے. اب جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے، اب باپ کی بیوی کوئی دوسری ہے، اس کی بیٹی ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے، اگر دونوں کے درمیان نکاح ہو رہا ہے تو بھائی بہن کے درمیان ایک طریقے سے ہو رہا ہے. یہ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ایسے اور بھی بہت سے سماجی، خاندانی، اخلاقی مسائل اس سماج میں پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں جہاں نسب کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر نسب کی حفاظت بھی بڑے مضبوط ضابطے اور اصول کے تحت کی گئی ہے، اور ایسے ضابطے، ایسا نظام دیا خاندانی، عائلی، اخلاقی، جس کی بنیاد پر نسب کی حفاظت مضبوط اور مستحکم طریقے سے ہوتی ہے. چنانچہ اس ضمن میں شیخ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے زنا کو حرام کیا گیا اور اس پر سخت ترین سزا لاگو کی گئی. زنا حرام ہے. زنا ناجائز تعلق ہے مرد اور عورت کے درمیان. اب اگر اس تعلق کی بنیاد پر کسی کی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس سے نسب کا اثبات نہیں ہوتا، یا اس کو یہ کہیں گے کہ وہ باقاعدہ ایک اصولی طور سے اس ماں باپ کی اولاد اصولاً سماجی اور اصولی اعتبار سے نہیں کہلاتی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر زنا کا معاملہ مختلف لوگوں سے ہے، ایک عورت کئی لوگوں سے تعلق قائم کرتی ہے، تو یہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں سے اس نے تعلق قائم کیا ہے ان میں سے اولاد کس کی ہے. اور اگر اسے پتہ بھی ہے تو باپ کو نہیں معلوم ہے، باپ کے دوسرے رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کیا اور اس پر سخت سزا مقرر کی. آگے ہم پڑھیں گے کہ صرف زنا کو حرام ہی نہیں کیا، ان اسباب کو بھی شریعت نے ممنوع قرار دیا جن کے ذریعے سے ایک انسان یا سماج اور معاشرے میں زنا اور بدکاری تک پہنچ سکتا ہے یا اس کو فروغ مل سکتا ہے. اسی طرح طلاق یا موت کے ذریعے جدائی کے بعد میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گیا یا ایک
شوہر کی موت ہو گئی، اب عورت الگ ہو گئی شوہر سے، تو واجب کیا گیا کہ عورتوں پر عدت کو واجب کیا گیا۔ عدت کے واجب ہونے کی جو وجہیں ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ ہے نسب کی حفاظت۔ ایک آدمی نے طلاق دیا، عورت کے پیٹ میں ابھی اس کا حمل ہے، بچہ ہے، اور عدت گزارے بغیر اگر وہ کسی اور سے شادی کر لے اور پھر اس کے بعد میں پتہ چلے کہ وہ صاحب حمل ہے، تو اس بات کا اندازہ یا صحیح علم نہیں ہو سکے گا کہ جس آدمی نے اسے طلاق دیا ہے، بچہ اس کے پیٹ میں، اس طلاق دینے والے کا ہے یا نئے نکاح جس سے کیا گیا ہے اس کا ہے۔ جب عدت کی مدت عورت گزارتی ہے تو جہاں اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ میاں بیوی میں سوچنے سمجھنے کا، سوچ بچار کا موقع ملے۔ جو عام حالات میں طلاق کی بات ہوتی ہے تو رجوع کی اس میں اجازت یا اختیار دیا گیا ہے شوہر کو، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عدت کے گزرنے کے بعد جب عورت کو پھر سے مہینہ آ گیا اور اس سے وہ پاکی اختیار کر گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شوہر کا جس نے طلاق دیا ہے اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ اور اس طرح عدت گزرنے کے بعد اب وہ کسی اور سے اگر شادی اور نکاح کے رشتے میں بندھ رہی ہے اور اس کے بعد اولاد ہو رہی ہے یا حمل کا استقرار ہو رہا ہے، تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ بچہ اس شوہر کا ہے جس نے نکاح کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور موت کی صورت میں علیحدہ ہونے والی عورت کو عدت پر عدت واجب کی، تاکہ مرد کے پانی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا پانی مخلوط نہ ہو جائے۔ یہ دراصل نسب کی محافظت کی خاطر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ آیت کے سیاق پر غور کیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ بامعنی جملہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب ان راستوں کو، ان اعمال کو بھی اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے آپ زنا کے عمل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس میں ناجائز طریقے سے اختلاط ہے مرد اور عورت کا، یا بے حجابانہ عورت کا مردوں کے سامنے آنا ہے، انہیں بے پردگی ہے، یا اور اس قسم کے معاملات، ہیجان انگیز چیزوں کا مظاہرہ کرنا، اس طرح کی گفتگو کرنا جس کی وجہ سے ایک زنا کی طرف ترغیب ملے، گندی تصویریں، گندی فلمیں، گندی کتابیں پڑھنا، گندی باتیں کرنا، ایسی باتیں جس کی وجہ سے آدمی کے اندر اس گناہ کا جذبہ پیدا ہو، اس میں اکساہٹ ہو، ایسی تمام چیزوں کو گویا روک دیا گیا، کیونکہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے آدمی زنا کے قریب جاتا ہے۔ نگاہوں پر بھی پہرے بٹھا دیے، اور آپ اگر اس سلسلے میں یہاں تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے، اگر شریعت کے پورے ضابطوں کا مطالعہ کریں کہ مرد اور عورت کے تعلق یا عورت کی حفاظت کرنے اور ناجائز تعلق کے راستوں کو بند کرنے کے لیے شریعت نے کیسے کیسے احکامات دیے۔ گھر میں داخلے کے لیے مثال کے طور پہ اجازت کا حکم دیا، اجازت لے کر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو سلام کریں، اپنے گھر میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں جائیں تو آپ کے گھر میں محرم رشتہ دار ایک دوسرے سے ایسی شکل میں ایک دوسرے کا سامنا ہو جو جذبات کو بھڑکانے والا ہو، گناہ کے جذبات کو یا خیال کو دل میں لانے والا ہو۔ دیور کو کہا کہ وہ موت ہے، الحم والموت، بھابھی اور دیور کے درمیان ایک امکان ہوتا ہے کہ غلط تعلق کا راستہ کھل جائے اگر آداب کا اور اصول کا لحاظ نہ کیا جائے، اس سے احتیاط برتنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ محرم نامحرم رشتوں، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اور اسی طریقے سے بستر، بچے کے تعلق سے کہا گیا کہ جب 7 سال کا ہو تو مسجد لے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد نہ جانے پہ مارو، اور بھائی بہن کا، لڑکا اور لڑکی کا بستر الگ کر دو۔ ان سب احکامات کو آپ تفصیل سے پڑھیے کہ خاندان اور گھر کے سلسلے میں شریعت کے احکامات اور ضابطے کیا کچھ ہیں۔ کئی احکامات کو ہمارے یہاں آج کے سماج اور معاشرے میں لائٹلی لیا جاتا ہے، ہم ہلکے میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی پردہ نظر کا ہوتا ہے۔ اب نظر کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ بغیر بے حجابانہ اجنبی مردوں کے سامنے آئیں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نیت اور دل صاف ہے۔ بتائیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہے یا آپ اور ہم حکیم ہیں؟ وہ زیادہ جانتے ہیں فطرت انسانی کو یا دوسرے لوگ جانتے ہیں جو اس قسم کے فلسفے بگاڑتے ہیں الٹے سیدھے؟
اللہ نے جب کہا ہے تو اب کوئی بھی اجنبی مرد ہو، کتنا بھی متقی پرہیزگار نظر آتا ہو، کتنی بھی نیت صاف ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یہ امکان ہے کہ جب بے پردگی ہوگی تو گناہ کی طرف جذبات یا خیالات جا سکتے ہیں، قدم اٹھ سکتے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا اختلاط، مسجد میں بھی شریعت نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ رکھا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ یہاں فتنہ بول کے راستہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر اختلاط کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ ہاں، مسجد میں عبادت کرنے، دین سیکھنے کے لیے خواتین کو جانے سے منع کر دیا لوگوں نے، چلو آ بھی رہے ہیں تو الگ رہیں گے۔ اب اسکولوں میں، کالجوں میں آج کتنی بھیانک باتیں ہو رہی ہے، صرف غیرت کا ہی سودا نہیں ہو رہا ہے، یعنی عزت ہی نہیں جا رہی ہے، دین بھی جا رہا ہے بعض مرتبہ۔ میں نے کئی مرتبہ یہ باتیں خطبہ اور دروس میں کہی کہ مسجد کے امکانی فتنے کو بیان کر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اب آج کل کچھ دینے لگے کہ نہیں ہم نے منع نہیں کیا ہے، لیکن کسی مفتی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں سنا یا فتویٰ نہیں دیکھا کہ اگر کالج جانے سے لڑکی کی عزت اور دین کو خطرہ ہے تو اسے کالج نہیں بھیجنا چاہیے۔ نہیں کمائے گی، نہیں بنائے گی، ڈگری نہیں لے گی، یہ ڈگری اہم ہے یا ایمان اہم ہے؟ ایمان کا سودا گوارا ہے، وہاں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے جہاں ایمان جا رہا ہے۔ پوری قوم جو ہے شرمسار ہے اور پریشان حال ہے، تربیتی ڈھانچے کا بخیا اکھڑا ہوا ہے ہمارے سماج، معاشرے اور گھروں میں۔ جب ہمارے گھروں میں جو تربیت کرنے والے، جو ذمہ دار اور سرپرست ہیں، وہی عقیدہ صحیحہ کو نہیں جانتے، صحیح عقیدے کی قیمت کو نہیں جانتے، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بعض مرتبہ ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ بیٹی جو ہے غلط راستے پہ جا رہی ہے، ماں باپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بے غیرتی اور انتہائی یعنی ایسی بات ہے، افسوس کی بات ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں اپنے سماج کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے شریعت کے احکامات کو جب پامال کیا تو دنیا کا عذاب بھی ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور آخرت میں بھی خوف اور خطرہ قائم ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ پھر اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت نقل فرمائی انہوں نے، اللہ سورہ نور کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اگر اسلامی عدالت میں زنا کا جرم ثابت ہو جائے، اور یہ آسان نہیں ہے ثابت کرنا کہ آپ نے الزام لگایا ثابت ہو گیا، ہاں اس کی تمام شرطوں کے ساتھ کہ 4 عینی شاہدین ہوں جنہوں نے اس طرح دیکھا ہو جیسے سوئی کے سوراخ میں دھاگا جاتا ہے، جیسے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، ہاں اس طریقے سے اس عمل کو ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ اگر شبہات ہیں، بیانات میں تضاد ہے، اگر شک شبہ کی بات ہے تو الزام عائد نہیں ہوگا، سزا نہیں دی جائے گی۔ بہرحال کیونکہ اگر سزا اس بات ہوتا ہے اس جرم کا تو عزت بھی جاتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے۔ یہ جو سزا اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے یہ ان زانیوں کے لیے ہے، زانی مرد اور عورت کے لیے جن کا نکاح نہ ہوا ہو، یعنی جو کنوارے ہو، ہاں لیکن اگر شادی شدہ ہیں، سیب اور سیبہ ہے، تو ایسی صورت میں حدیثوں میں ہے، اور حدیث میں ہے مطلب اللہ کی کتاب ہی میں ہے کہ ایسے مرد یا عورت کو رجم کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، صحابہ اور خلفائے راشدین نے بھی ایسے زانیوں کو جو شادی شدہ ہیں ان کو رجم کیا۔ کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس سزا میں سختی ہے، جبکہ اس سزا میں سماج اور معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ ابھی ہندوستان میں جو مختلف مقامات پر واقعات ہوئے، وہ ایک دلی کا واقعہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد کلکتہ میں، پھر ہمارے یہاں بدلہ پور اور ایسے کئی مقامات پر چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی، اور کہیں کہیں ایسا ہوا کہ زنا کے ساتھ ساتھ قتل بھی کیا گیا، ریپ اینڈ مرڈر، جیسا کہ کلکتہ کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ، جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹروں نے کافی دن تک ہڑتال کیا، کیا کیا معاملات چلے۔ تو مختلف مقامات پہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیسے روک تھام کی جائے؟ ہمارا قانونی اور سزا دلانے کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر مجرمین چھوٹ جاتے ہیں، اور سیاسی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ نفرت کی بنیاد پر ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کے تعلق سے جو جذبات رکھتے ہیں، وہاں اور ایسے لوگوں کو شہ دی جاتی ہے جو دوسری قوم کے لوگوں کو، ان کی عورتوں اور خواتین کی عزتوں کو پامال کریں، ان کی جان مال سے عزت سے کھیلیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بلقیس بانو کیس کے جو سزا یافتہ کورٹ میں جن کا جرم ثابت ہوا، سزا دی گئی، ان کو رہا کیا گیا، تو ایک پارٹی نے ان کا جو ہے پھول ہار کیا، ان کو جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔
اس قسم کی حرکت سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے سماج کو؟ اگر زنا جیسے گھناؤنے عمل کے بعد آپ جو ہے اجتماعی زنا اور حملے قتل و غارت گری کے بعد آپ ان ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو آپ جرم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ابھی چھوڑ دیجئے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ جرم تھا تو آپ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کل آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور ہونا ہی ہے، تب بھی آپ کیا لوگوں کا ایسے مجرمین کا پھول ہار کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت کوئی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتی اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مقامات پر عوامی سطح پر جب یہ سوال کیا گیا کہ ایسے مجرمین کو جو اس قسم کی سزاؤں کا ارتکاب کرتے ہیں کیا سزا دینی چاہیے، تو میں نے ابھی ایک کلپ دیکھی کہ اکثر غیر مسلموں نے کہا، ہندو مردوں نے، ہندو عورتوں نے یہ کہا کہ جو سعودی عرب میں زانی کی سزا ہے وہ سزا دینی چاہیے، یعنی اسلامی سزا کی وہ تائید کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو۔ عزت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جان کا تحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ حسب نسب کا تحفظ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے زانی اور زانیہ کے لیے اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا متعین فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نسب کی محافظت کی خاطر عدت کے وجوب کے تعلق سے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 قروء تک، قروء کی جمع قروء، اس کا ترجمہ حیض بھی کیا جاتا ہے، طہارت بھی کیا جاتا ہے۔ حنفی امام ابو حنیفہ امام شافعی کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد طہر ہے یا حیض ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت موجود ہے جس میں حیض کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے ترجمہ کیا کہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے آپ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، یعنی عدت گزاریں 3 مہینے تک۔ مزید ارشاد باری ہے یہ اس عورت کے لیے ہے جس کے شوہر نے طلاق دیا ہو 3 مہینہ، ہاں عام عورت، اور کہا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائے، جن کی موت ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور انہوں نے بیویاں چھوڑی ہوں، وفات ہوئی اور ان کی بیویاں ہیں، تو ان بیویوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، یعنی 4 مہینہ 10 دن عدت بھی ہے اور سوگ بھی ہے۔ عدت اور سوگ سے مراد وہ سوگ نہیں جو روافظ مناتے ہیں، ہاں نوحہ و ماتم والا، بے صبری والا، شکوے شکایت والا۔ سوگ کا مطلب زینت وغیرہ کو، زیب و زینت کو ترک کر دینا، ہاں جو عام حالات میں ایک عورت کرتی ہے یا اس کے لیے جائز ہے، اس مدت میں اسے یہ اختیار نہیں کرنا ہے، اور 4 مہینہ 10 دن اس کو انتظار کرنا ہے۔ اب یہ 4 مہینہ 10 دن جہاں اس کے لیے غم اندوہ کے بنیاد پر اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے، وہیں نسب کی حفاظت کی حکمت بھی اس میں شامل ہے۔ اگر حمل والی عورت ہے اور اس کو طلاق دیا گیا، حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہوتا ہے، حمل والی عورت کو طلاق اگر ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وضع حمل، بچے کی ولادت تک اس کی عدت ہوگی۔ ایک آدمی نے ایک حمل والی عورت کو طلاق دیا، طلاق دینے کے 1 مہینے بعد، 1 ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت ختم۔ طلاق دینے کے 8 مہینے بعد، 8.5 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس کی عدت ختم ہوگی۔ اسی طرح نسب کی محافظت ہی کی خاطر منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی کھیتی کو پانی سے سیراب نہ کرے۔ یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی کسی اور کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، یہ کنایہ ہے، یعنی کسی کی بیوی ہے اس کے ساتھ زنا کرے، یا کسی کی بیوی تھی اور ابھی اس کی زوجیت سے نکلی ہے، کسی کی لونڈی تھی ابھی اس سے آپ کی ملکیت میں آئی ہے، تو فوراً آپ اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے آدمی کے پاس وہ تھی اس کا حمل اس کے پیٹ میں ہو، لہٰذا اگر ایسی صورت میں اس کو استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا گیا، تو یہ دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ حاملہ عورت کو شادی سے منع کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کا وضع حمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، بچے کی ولادت ہو جائے۔ 5واں، یہ چند باتیں کچھ اختصار اور اجمال کے ساتھ بیان کی گئی کہ اس طریقے سے آپ اسلامی شریعت کی تعلیمات کو دیکھیں، اور اس پر اگر کوئی سماج اور معاشرے میں پورے طریقے سے عمل ہوگا، زنا بدکاری سے روکا جائے اور شادی وغیرہ کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے لوگوں کے حسب نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا تھا ابھی
یورپ اور امریکہ میں کہیں کہیں 50% سے زیادہ اب ایسے لوگ ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کون باپ ہے، کون چاچا ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، پتہ ہی نہیں ہے، رشتہ ہی نہیں معلوم ہے، شادی والا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پاکیزہ رشتہ نہیں ہے۔ تو یہاں وہ جو جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، سماجی اور اخلاقی خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے ایک نقصان اور بہت عظیم نقصان ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا کون رشتہ دار ہے، یعنی نسب محفوظ نہیں ہے، کون کس کی اولاد ہے۔ تو اب شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو آپ مجموعی طور سے اس سلسلے میں دیکھیں گے تو انتہائی پاکیزہ سماج اور معاشرہ ڈھلتا ہے ان تعلیمات پر عمل کر کے۔ اولاد کی یا نسب کی بھرپور حفاظت ہوتی ہے۔ پانچویں چیز جس کی شریعت نے یا جس کی حفاظت کرنا شریعت میں ملحوظ رکھا گیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے قانون بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن کوئی قانون ہمیں کامیاب نظر نہیں آتا، وہ ہے عزت و آبرو۔ قرآن کے اندر عزت و آبرو کی بھی حفاظت مضبوط اور محکم طریقوں سے کی گئی ہے۔ چنانچہ مسلمان کو اپنے بھائی کی عزت اچھالنے سے منع کیا گیا۔ عزت کے اوپر حرف آئے، ایسے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، ہر راستے کو شریعت نے بند کیا کہ لوگوں کی عزت و آبرو پر آنچ نہ آئے، بلا وجہ وہ مجروح اور داغدار نہ ہو۔ چنانچہ اپنے بھائی کی عزت اچھالنے سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ غیبت کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اور تہمت لگانے پر اسے اسی کوڑے کی سزا طے کی گئی ہے۔ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ بعض مقامات پر اس کی اجازت ہے جب مصلحت راجحہ ہو، جیسے ہمارے ہاں محدثین کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، جھوٹا ہے، متہم بالکذب ہے، سب کا الگ الگ معنی ہے۔ تو یہاں مقصود اس کی برائی کرنا نہیں ہے، یہاں مقصود شریعت کی حفاظت کرنا ہے، حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کو مقبول اور مردود کو الگ کرنا مقصود ہے۔ تو مصلحت راجحہ ہے جس سے پوری امت کا فائدہ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، تو ضعیف اور غیر صحیح حدیثوں کو، ایسی روایتیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، لوگ اسی کو دین اور شریعت سمجھ کر اسی پر عمل کریں گے، دین ہی خراب ہو جائے گا۔ آج کتنی ضعیف اور موضوع حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پر لوگ شرک کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہے ہیں، جن کی بنیادوں پر شریعت کے واضح اور کھلے ہوئے احکامات کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ روایت ہے، جبکہ وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس جرم سے بچانے کے لیے ہی جو ہے محدثین نے جو فن حدیث کی بنیاد پر روات حدیث کی جرح و تعدیل کا ایک پورا ضابطہ مقرر کیا جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ ہمارے یہاں منکرین حدیث جو جاہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس محدثین نے یوں ہی کچھ اصول بنا دیے اور اس کی بنیاد پر کسی بھی روایت کو بول دیتے ہیں صحیح کسی کو ضعیف۔ یہ اندھا کاروبار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں صحیح اور غلط کی پرکھ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے محدثین نے جو اصول ضابطے علمی طور سے اختیار کیے ہیں، اس سے بہتر اصول دنیا میں آج کتنی بھی کوئی ترقی یافتہ قوم ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو یا کوئی اور ہو، کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اس کا اعتراف خود یورپ اور امریکہ کے بہت سارے انصاف پسند علماء نے کی ہے، محققین نے کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام کہا اور اس کی بڑی سخت مذمت کی۔ یہاں یہ یاد رہے، آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ اس کی بیان کر رہے ہیں برائی کو، تو جو سچ ہے اسے بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ حدیث ہے نا، اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو اس صفت یا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرنا کسی مسلمان کے بارے میں جو وہ ناپسند کرے۔ تو کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی صحابی نے، کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہے جو بیان کر رہا ہوں تب؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ ان کان فی اخی کا ما تذکر او تقول، جو بھی کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اگر بھائی میں ہے تو یہ غیبت ہی ہے، یہی غیبت ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے فقط بہتہ ہو، تو تم نے اس پر بہتان لگایا، یہ تو اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ غیبت سچی کو بولتے ہیں، سچ بات آپ برائی کی بیان کریں کسی کی۔ اور آج یہ چیز ایسی ہو گئی ہے، اتنی کامن کہ اچھے دیندار اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس اخلاقی اور انتہائی یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پر عذاب بتایا گیا ہے۔ قرآن نے کہا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک
دینی کام کرنے والوں اور دینی تعلق پر جو دنیا دار ہیں چھوڑیے، کہ اگر آپ کسی کی برائی کو جانتے ہیں تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے جا کے اس کو بیان کر کے اصلاح کریں. یہ دین ہے. میرے اندر برائی ہے تو آپ مجھ سے کہیے، اصلاح کیجئے. میرے اندر برائی ہے، آپ اگر پورے دنیا میں بیان کرتے ہو، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہو، اشارے کرائے میں آج کل اس کو لوگ بڑا بہت سمجھتے ہیں، کارنامہ سمجھتے ہیں. میرے اندر کوئی برائی ہے، اب آپ مجھے اگر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو اس برائی سے متعلق قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث کا ترجمہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. آپ وہ حدیث اور قرآن پھیلانا نہیں چاہتے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی میں اس حدیث کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، برائی ہے، اس حدیث میں جس کو برا کہا گیا فلاں آدمی میں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. کیا آپ کا مقصد اچھا ہے؟ بظاہر آپ قرآن یا حدیث کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا مقصد وہ ہے ہی نہیں. اور یہ آج ہمارے ہاں اتنا کامن ہے، اتنا عام ہے کہ برے تو برے، اچھا کہلانے والے سفید پوش لوگ، دیندار طبقہ اس میں ملوث ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح کرے. تو ایک آدمی کی غیبت کرنے سے اس کی عزت کو آپ مجروح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک کر، غیبت کو حرام قرار دے کے، اس پر سخت وعید بیان کر کے لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا ہے. لیکن کیا ہم لوگوں کی عزت، ہماری زبانوں سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ اللہ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس کا تصفیہ کرو. اور غیبت اگر آپ نے کسی کی ہے تو اس کا تصفیہ صرف آپ مسجد میں بیٹھ کے یا نماز میں بیٹھ کے توبہ کر لیں کافی نہیں ہے. شرمندگی، اللہ کے سامنے ندامت اور گناہ نہ کرنا، یہ 3 شرطیں توبہ کی بیان کی جاتی ہے. لیکن اگر حقوق العباد سے متعلق اگر زیادتی کی ہے تو آپ کو اس سے بھی صفائی کرنا ہوگی کہ بھائی مجھے معاف کر دو. نہیں کر پا رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کہ مثال کے طور پہ آپ نے جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ اس تک آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کم سے کم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کہا مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ. کسی کو عیب لگانا، اس کی برائی بیان کرنا، اس پر برائی تھوپنا، کیڑے نکالنا، عیب مت لگاؤ. اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. آپ جو اس کا نام ہے اس کو بگاڑ کر پکارتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں بہت کامن ہے اور ہمارے شہر میں بہت عام ہے نام بگاڑنا. کہیں کسی کی عرفیت اگر ہو گئی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے تو پہچان کے لیے دوسرا نام استعمال کرنا ٹھیک ہے. ہاں، محدثین میں بعض ہیں، جیسے محمد بن بشار ایک راوی تھے، ان کو کسی ایک دن آواز کر رہے تھے، استاد نے کہا یا بندار، غالباً کہا، جس کا معنی شور مچانے والا ہوتا ہے، تو وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. لیکن یہ ان کی عرفیت بن گئی تھی. ان کو چڑھانے کے لیے، ان کی عزت پر حرف گیری کے لیے یا ان کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا یا اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ دھیان رہے کہ برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو. اور ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے. ایمان کے بعد فاسق ہونا، فاسق کہلانا، فاسق کا نام، یعنی آپ اور ہم مسلمان ہیں. اب اگر ہم اس قسم کی برائیاں کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی پر عیب لگا رہے ہیں، تو ہم فسق و فجور کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک مسلمان ہوتے ہوئے فسق و فجور کرنا یعنی فاسق بننا بری بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور تہمت لگانے کے بارے میں، یہ تو غیبت کی بات تھی، تہمت لگانے کی حد کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں، بہت عام ہے ہمارے یہاں. کسی نے کسی کے یہاں شادی کا رشتہ بھیجا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، بچی یا بچی کے بڑے لوگوں کو انکار کر دیا، تو غصہ آ گیا، ہم نے رشتہ بھیجا اور انہوں نے قبول نہیں کیا،
تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رشتہ اچھے گھر میں کیسے ہوتا ہے. تو اس کا رشتہ اچھے گھروں میں نہ ہو سکے اس کے لیے اس پر کوئی الزام تھوپ دیا جاتا ہے. یہ ہمارے سماج میں اس قسم کی برائیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ بہت سنگین گناہ ہے, کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا یہاں ایک اور بھی بات کہ کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے, کبھی کبھی قرینے کی بنیاد پر الزام لگاتا ہے. ایک لڑکی کو, ایک عورت کو جو شریف ہے, اس باعفت ہے, اس کو کہیں ایسی جگہ جاتا دیکھا جس سے اس کو شک پیدا ہو گیا. اب صرف جاتا ہوا دیکھا اور شک ہوا, اس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں بیان کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیے وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی, اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سب سے پہلے شرک ہے, پھر جادو ہے, ایسے اور چیزیں ہیں. آخری چیز ہے قذف المحصنات الغافلات, ہاں کہ ایسی پاک دامن عورتیں جو غافل ہیں, شریف ہیں, یعنی ان کو گناہ کا پتہ بھی نہیں ہے اور ان پر الزام لگا دیا. یہ ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اور یہ گناہ بھی ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے, کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں, جب الزام لگا دیا, 4 میں بول دیا, تو ہمارے سماج میں قرآن حدیث کی باتوں کو بیان کرنے کا اتنا ذوق نہیں ہوتا. جو کسی کی عزت اور بے عزتی کے معاملے میں لوگوں کو مزاج بن گیا ہے, ارے اس کے گھر کے بارے میں سب پتہ لگا, سنا اس کے بارے میں, وہاں تو ایسا معاملہ ہے, اس کی بیٹی نے یہ کیا, اس کے بہو نے یہ کیا, اور فلاں کے بارے میں یہ الزام ہے. یہ تو زبان سے چلتا تھا, اب آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. کسی کے بارے میں کچھ ہوا تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اگر آپ کسی سے خبر سنتے ہیں, اس نے تحقیق کی یا نہیں کی اپنی جگہ, اور آپ اس کی تحقیق کیے بغیر آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ غلط ہے, تو آپ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں, الزام لگانے والوں میں شریک ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے کے حقدار ہیں جو ایسا کرتا ہے. کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ یا آسان بات نہیں ہے, یہ اس عورت کی اور اس کے پورے گھرانے کی عزت کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس عزت کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ آپ بلا علم قطعی کے کسی کے بارے میں الزام بھی نہیں لگا سکتے. یہاں تک کہ کورٹ اور عدالت میں بھی لوگوں میں کہنا تو دور کی بات ہے. ہاں, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ یاد کیجئے. اللہ رب العالمین نے اس کی براءت کا نزول فرمایا, منافقین کو اور ان کی مذمت کی. جو کچھ مسلمان اس میں ملوث ہو گئے تھے ان کو سزائیں دی گئی 80 کوڑوں کی. ہاں, انہوں نے معافیاں مانگی. حضرت حسان, حضرت حمنہ بنت جہش, ایسی بعض لوگ جو سچے مسلمان تھے, منافق نہیں تھے, آ گئے دھارے میں, ہوا میں. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بیان کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب مسلمان اس قسم کی باتیں سنے تو یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ تو پاک ہے, یہ بہت بڑا عظیم بہتان ہے. ایک مسلمان خاتون, وہ حضرت عائشہ ام المومنین تھی. اب آج کل اگر ہم کسی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں اپنے آج کے زمانے میں کہ نہیں ایک خاندانی شریف گھرانے کی عورت ہے اور شریف عورت ہے, مسلمان عورت ہے, نہ لگاؤ. دیکھو حضرت عائشہ کا تو ہمارے یہاں لوگ جواب دیتے ہیں جو الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس قسم کے گناہوں میں جری ہو گئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ارے کیا وہ حضرت عائشہ ہے؟ حضرت عائشہ ام المومنین کی بات الگ تھی. تو بتائیے کہ پھر ہم کو سبق اور تعلیم کہاں سے ملے گی؟ قرآن جب نازل ہوا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں اور اس زمانے کے ہونے والے واقعات کے تناظر میں نازل ہوا. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ قرآن کا یہ جو حکم ہے کہ ایک مسلمان کو کسی شریف خاتون کے بارے میں یہ موقف اختیار کرنا چاہیے, یہ صرف امہات المومنین کے لیے ہے, عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ ایسی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے, سب کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ امہات المومنین کی عزت اور تقدس اور ان کی ناموس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے جڑی ہوئی تھی. اگر کوئی ام المومنین کسی بھی ام المومنین پر الزام تراشی کر رہا ہے تو انڈائریکٹ بالواسطہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے عزتی کر رہا ہے. اور یاد رکھیے بعض روایتیں ہیں یا اقوال ہے سلف کے کہ کسی نبی کی کسی بیوی نے, یہاں تک کہ حضرت لوط کی بیوی کو بھی عذاب دیا گیا, لیکن کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی, زنا نہیں کیا. ان کی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو اخلاقی یا دوسری قسم کی ہوئی ہے, دوسرے قسم کی, بدکاری نہیں کی. کیونکہ اگر نبی کی بیوی بدکاری کرے اس کا مطلب یہ نبی کے لیے بے عزتی کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی اس سے بھی حفاظت فرمائی.
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا یہ سب کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا. اور ایک مسلمان جو ایمان رکھتا ہے, اللہ کا ڈر رکھتا ہے, آخرت اور اس کے معاملات پر یقین ہے اسے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں, تو وہ جہنم سے, اس کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا اور اس کو سننے کے بعد اپنے آپ کو بچائے گا. کیا آج ہمارا سماج اور معاشرہ اس کے لیے تیار ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں, جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں, جو لوگ پھر 4 گواہ نہ لائیں, 4 گواہ نہ لائیں, تو انہیں کہہ رہے ہیں انہیں 80 کوڑے مارو. 4 گواہ لانا ضروری. اگر آپ نے کسی مومنہ خاتون پر الزام لگایا عدالت میں تو 4 گواہ, عینی گواہ, اور اس کی بھی شرائط ہیں. اگر بیان میں ٹکراؤ ہو گیا, قاضی پوچھے گا گھما پھرا کے باریک باریک سوال, اگر کہیں اٹک گیا جس سے شک پیدا ہو گیا تو جرم سزا, گواہی قابل قبول نہیں مانی جائے گی, جرم ثابت نہیں ہوگا اور ان کو جھوٹا مانا جائے گا. اسی سیاق میں قرآن نے کہا آگے چل کے کہ جو لوگ ایسا الزام لگاتے ہیں, 4 گواہ نہیں لاتے اگر, تو وہ جھوٹے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے بہت پیاری بات کہی یہاں کہ قرآن کے اس بیان کو آپ غور سے سنیے, پڑھیے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان عورت پر الزام لگاتا ہے, فرض کیجئے کہ وہ الزام صحیح ہے, اس نے واقعی زنا کیا ہے اور یہ الزام لگا رہا ہے, لیکن کورٹ میں, عدالت میں اگر وہ الزام لگا رہا ہے, گواہی دے رہا ہے اور 4 گواہ نہیں ہوئے, گواہی ثابت نہیں ہوئی, تو اسے جھوٹا مانا جائے گا چاہے اس کا الزام صحیح ہو. اللہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. آپ کو سچا بننے کے لیے 4 گواہ ثابت کرنا ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایسے عمل میں ملوث دیکھا تو آپ کا کام ہے کہ اصلاح کریں. اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے شکایت کریں, پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں, بیان کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے دیکھا ہے تو میں کیا کروں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, کچھ مت کیجئے, آپ خاموش رہیے. اگر ہو سکتا ہے تو جنہوں نے گناہ کیا ہے آپ اس کو سمجھائیے, اس کی اصلاح کیجئے. اگر آپ کی طاقت ہے جو ہے وہ کیجئے, گناہ سے روکیے, اسے بیان بھی مت کیجئے, اس پر مقدمہ بھی دائر مت کیجئے اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایک صحابی نے, بخاری مسلم کی روایت ہے, اسی سورہ نور کی آیتوں میں لعان کی بھی آیت آئی. ایک صحابی نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ برائی کرتا دیکھوں, میں اکیلا میں نے دیکھا, اب اگر میں عدالت میں جاتا ہوں, کورٹ میں, تو آپ کہیں گے کہ 4 گواہ لاؤ. تو اپنی بیوی کو میں نے دیکھا تو میں گواہ پیدا کرنے جاؤں گا. ایک بات, میں تو گواہ نہیں لا سکتا, اور اگر میں گواہ نہیں لا سکا تو میری گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن میری بیوی اپنی بیوی ہے تو میں چپ بھی نہیں رہ سکتا, میری غیرت اسے گوارا بھی نہیں کر سکتی, تو اب میں کیا کروں. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بھیجا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو, ان کی بیوی کا یہ معاملہ ہوا تھا. تو جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا مانا, اس کو سوال پوچھنے کو برا مانا. صحابی واپس آئے اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسی چیز کے ساتھ بھیجا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھنا پڑی, تم نے اچھا نہیں کیا. لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تمہارے سلسلے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے, اور وہ آیت لعان تھی کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے بدکاری کرتا ہوا تو 4 گواہ نہیں لا سکتا, لیکن صبر بھی نہیں کر سکتا, اور نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ بے غیرتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اصول دیا, لعان کا حکم نازل کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کے عمل کا ارتکاب کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر مقدمہ دائر کرے گا تو 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے جو اس پر الزام لگایا ہے, اللہ کی قسم میں اس میں سچ بول رہا ہوں اور یہ جھوٹ بول رہی ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو, یہ الزام لگا رہا ہے اور وہ انکار کرے تو مان لے تو بات ہی ختم. تو 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں, وہ جھوٹی, اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. خود اپنے آپ کے لیے بد دعا کرے گا, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اللہ کی جھوٹی قسم کھانا بھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. اور پھر جب یہ 4 قسم 5 کھا کے 5ویں مرتبہ ایسا کہہ لے گا تو اب عورت کی باری رہے گی. تو عورت بھی 4 مرتبہ, اس کی بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ نہیں یہ جھوٹ ہے اور میں سچ بول رہی ہوں, مجھ پر یہ الزام غلط ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی
کہ اگر میں جھوٹی اور وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. یہ قاضی یہ عمل کروائے گا اور پھر دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. لعان جس عورت اور مرد کا ہو جائے گا پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوگا. ہاں تو ان کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی. یہ حکم لعان ہے کہ بھائی ثبوت بھی نہیں ہے کہ سزا دیا جائے اور اقرار بھی نہیں ہے, اور اگر شوہر الزام لگا رہا ہے تو وہ اس کو قبول بھی نہیں کر سکتا بحیثیت بیوی کے بھی اور بحیثیت جرم کے بھی, اس کی غیرت کے خلاف ہے. لہٰذا اس کے لیے شریعت نے یہ فطری اصول دیا کہ دونوں میں علیحدگی کی جائے گی لعان کی شکل میں. اب یہاں یہ بھی واضح ہوا جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کسی کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو. 80 کوڑا مارنا ایک سزا. اب وہ ہمیشہ کے لیے کورٹ میں ایسے بن جائیں گے کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں رہ جائے گی اسلامی عدالت میں. ہاں اور وہی نافرمان لوگ ہیں, فاسق ہیں. 3 باتیں کہی, 80 کوڑے, ان کی بات اب قابل قبول نہیں ہوگی, گواہی نہیں مانی جائے گی, اور تیسرے یہ نافرمان لوگ ہیں. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اب توبہ کر لے گا تو پھر یہ حکم نہیں رہے گا. اب یہ بھی علماء میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ 80 کوڑے نہ مارنا, ہاں, اور پھر اس کے بعد گواہی قبول نہ کرنا اور فاسق ہونا, یہ 3 چیزیں ہیں. جہاں تک 80 کوڑے کی بات ہے, اگر یہ جرم ثابت ہوا تو یہ حد شرعی مقرر, کسی قاضی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے, اس کو تو دیا جائے گا. لیکن وہ فاسق ہے اور ان کی گواہی, تو کیا توبہ کر لینے کے بعد اس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ کچھ علماء کہتے ہیں لی جائے گی, کچھ کہتے ہیں نہیں لی جائے گی, وہ اپنی تفصیل ہے, لیکن وہ فاسق نہیں رہ جائے گا, یہ سب لوگ مانتے ہیں. ہاں, چھٹی چیز جو بیان کی گئی ہے, اللہ رب العالمین نے جس کے تحفظ کا, شیخ یہاں روک دیں کیا درس یا جی؟ ہاں, اس میں چھٹی چیز, آخری چیز, مال کی حفاظت کا معاملہ ہے. درمیان میں جو موجودہ حالات ہیں, تقاضے ہیں, اس میں کچھ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اس لیے درس لمبا ہو جا رہا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پورا جو شریعت کے مقاصد ہیں 3, یہ ایک درس میں سمٹ جائیں گے, لیکن نہیں ہو سکا. آج بھی کافی تاخیر ہو رہی ہے اور ابھی میں مال کی کروں گا, حالانکہ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. آج دنیا میں لوگوں کے مالوں کی حفاظت کا بھی معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. ترقی یافتہ دنیا ہے, لیکن کس طریقے سے لوگوں کے جیب پر اور ان کی معیشت پر لوگوں کی مہذب ڈاکوؤں کی الغار ہے. لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہے. چوری ڈکیتی تو الگ چیز ہے, ہاں, کچھ ایسے ٹیکسز, اصول, ضابطے ہیں اور ایسے بہت سارے راستے ہیں جس کی بنیاد پر رشوت اور بےایمانیاں, جس کی بنیاد پر لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے. شریعت نے لوگوں کو کے مال کو بھی محفوظ کرنے کا زبردست نظم کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں, اگلے درس میں ہم مالی حفاظت کے اصول ضابطوں پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے, اور پھر دوسرا مقصد اور تیسرا مقصد بہت ہی مختصراً بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ مبحث پورا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.